بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس خنجر۔ ایک مقدس خنجر کے حصول کی خونی کشمکش کی حیرت ناک اور پراسرار داستان۔ ادھر سیکورٹی ایجنسی کے سربراہ اور خصوصی ذمہ داریوں کے تحت اس عجائب خانے کے انچارج، جس میں ایک خاص مقصد کے تحت اس خنجر کی نمائش کی جانے والی تھی، علی شہباز کے لیے خصوصی طور پر عجائب خانے کے پاس ہی رہنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا اور وہاں اپنی ایک اسپیشل ڈیوٹی کے تحت مقیم ہو گیا تھا۔ اسے خود بھی اس خنجر کی عجیب و غریب کیفیت کا احساس تھا اور وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے مستعد رکھنا چاہتا تھا۔ جس سیکورٹی ایجنسی میں وہ کام کرتا تھا، اس میں اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا اور اس نے زندگی کے بیشتر لمحات بڑی شاندار ذمہ داریوں کے ساتھ گزارے تھے، لیکن اس رات نامعلوم کیوں اسے اپنے اٹھنے بیٹھنے سونے میں ہیبت ناک کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ ویسے وہ ایک بے خوف اور بہادر آدمی تھا اور اس عمر میں آنے کے باوجود غیر معمولی طاقت اور اعصابی قوت رکھتا تھا۔ تاہم وہ خوف جو اس رات اس پر سوار ہوا عجیب اور نیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی رات کے موسم کا اثر ہو یا ان واقعات پر خوف کی یاد کا نتیجہ جو اس خنجر کی تاریخ سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال انتہائی کوشش کے باوجود اس رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی خنجر کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھومتی، اس سے متعلق لوگوں کی کہانیاں جنہوں نے اس خنجر کو ہاتھ لگایا وہ اس دنیا میں موجود نہ رہے۔ کبھی اپنی معلومات کے تحت زربانیوں کی پراسرار جماعت، غیر ملکی مرد، حسین عورتیں اور اس انوکھے خطے کے رہنما۔ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی باتیں اس کے علم میں آ چکی تھیں جو انتہائی پراسرار اور بڑی عجیب و غریب تھیں، لیکن آج کی رات ان تمام واقعات سے مختلف تھی۔ اس کے علاوہ یہ رات بے حد گرم بھی تھی اور ہوا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہر طرف ایک خطرناک سنسان کیفیت چھائی ہوئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی مدھم سا شور سنائی دے رہا تھا۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ وہ سخت پریشان تھا۔ پھر اس وقت پے در پے دو آوازیں سنائی دیں، پہلے مدھم سی کھڑکھڑاہٹ، پھر ایک پراسرار موسیقی کی جھنکار۔ شہباز جو بستر پر لیٹا ہوا بےتابی سے کروٹیں بدل رہا تھا، ان آوازوں کو سنتے ہی جلدی سے اٹھا، ڈریسنگ گاؤن پہنا، سرہانے کے پاس رکھا ہوا ریوالور اٹھایا اور عجائب خانے کی کنجیاں نکالی اور ذرا ہراساں اور متوحش نجی دروازے کے راستے عجائب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فطری بے خوفی سے زینہ چڑھ کر اس نے مشی کی گیلری کا دروازہ کھولا۔ اس کے سنسان راستوں سے گزر کر وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں خنجر رکھا ہوا تھا، لیکن دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے رک کر اندر کی سنگن لینے کی کوشش کی۔ یقینی طور پر اندر کسی چیز کے حرکت کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، حالانکہ شہباز کے ہاتھ میں چابی موجود تھی، لیکن اس وقت اس کے اعصاب اتنی قوت سے کام نہیں کر رہے تھے جتنی قوت سے ہمیشہ کام کرتے تھے۔ وہ اس چابی کو قفل میں ڈالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دہشت کی طرح بے خوفی اور دلیری کے بھی درجے ہیں۔ شہباز کھلے خطروں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ زندگی کے لاتعداد کارناموں میں اس نے ایک سے زیادہ افراد کا بھی مقابلہ کیا تھا، لیکن اس وقت خونخوار طاقت اور نامعلوم ہستی کے سامنے اس کی یہ تمام جدوجہد ایک لمحے کے لیے سرد پڑ گئی تھی، جو بند دروازوں اور مقفل کمروں کے اندر گھس سکتی تھی۔ بہرحال ایک لمحے کے لیے اس کے اعصاب مضمحل ہو گئے، لیکن اس کے بعد اس کی اپنی شخصیت واپس آ گئی۔ دہشت اور بے خوفی میں جدوجہد ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے جی کڑا کر کے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ اس نے یہ عمل کیا کہ اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور پستول تان کر نامعلوم خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ وہ یقینی طور پر ایک دلیر انسان تھا۔ اس وقت جب وہ ایک عظیم کشادہ کمرے کی تنہائی میں اکیلا دروازے کی پیٹھ سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تو ہلکی تھرتھراہٹ اور خطروں کی یاد سے اس کے بدن میں پیدا ہونے والی سنسنی کی لہر ریڑھ کی ہڈی کو چھوتی ہوئی ٹانگوں کے راستے نیچے گزری۔ تاہم واپسی کا خیال ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا۔ کمرے کا ایک حصہ تاریکی میں تھا۔ دور افتادہ کھڑکی کے پاس پردے کی راہ سے داخل ہونے والی چاندنی فرش کو پیلی رنگت دے رہی تھی، لیکن جس چیز نے اسے شدید حیرت زدہ کر دیا تھا وہ ٹھنڈی سفید روشنی کی ایک لمبی کرن تھی جو اطراف کی چیزوں کو چھوڑ کر مقدس خنجر پر پڑ رہی تھی اور اس کو نمایاں کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ باقی سامان گھپ اندھیرے میں چھپا ہوا یا مدھم روشنی میں گم نظر آتا تھا، مگر یہ ایک چیز جو یہاں موجود تھی اور جو انتہائی پراسرار کیفیت کی حامل، یعنی وہ خنجر سفید روشنی کی شعاع میں گھرا ہوا واضح اور صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ کیفیت ناقابل یقین تھی، لیکن دہشت کا پہلا ایک احساس گزر جانے کے بعد شہباز کو یاد آیا کہ صبح تو پردے میں نامعلوم طریقے سے ایک خلا پیدا کر دیا تھا
جس کی مرمت اس وقت تک نہ ہوئی تھی۔ غالباً یہ روشنی اسی چوکور سوراخ سے اندر آ رہی تھی۔ حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی وہ اندیشے جو اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے ختم ہو گئے، اور جب وہ آہستہ قدموں سے اس مقام کی جانب بڑھا جہاں روشنی آ کر پڑتی تھی، تو پہلی بار اس نے دیکھا کہ صندوق کا ایک حصہ جس میں خنجر رکھا گیا تھا، یعنی وہ جو پھٹے ہوئے پردے کی سمت تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور شیشے کے ریزے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر ان ریزوں سے پردے سفید رنگ کی شعاع کے سائے میں مدھم مگر واضح ایک اور چیز نظر آئی جو متحرک تھی۔ وہ چیز صندوق سے ہٹ کر مشرق کی سمت آہستگی سے حرکت کر رہی تھی۔ بے اختیار علی شہباز کے منہ سے نکلا، میرے خدا، میرے خدا، یہ خنجر! اور پھر اس نے اندھا دھند بغیر کسی چیز کو دیکھے، بغیر نشانہ لیے کمرے کے چاروں طرف گولیاں چلانا شروع کر دی۔ 3-4 فائر مسلسل کرنے کے بعد رک گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وحشت سے کیا حاصل؟ کوئی ذی حیات مخلوق اس کمرے کے اندر نہیں ہے، تو پھر ان بے تحاشا فائرنگوں سے کیا فائدہ؟ لیکن وہ فائر بے مقصد نہیں ثابت ہوئے، کیونکہ کوئی چیز مشرقی کھڑکیوں میں نہ جانے کہاں لگی اور اس کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے زمین پر گرتے سنائی دیے۔ شہباز نے دوڑ کر بجلی کا بٹن دبایا اور تیز شفاف روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن نہیں، بالکل خالی نہیں، کیونکہ شیشے کا صندوق اور پہلے مشرقی کھڑکی کے درمیان میں وہی خنجر رکھا ہوا تھا جس کو سفید روشنی کے سائے میں اس نے متحرک دیکھا تھا۔ کوئی چیز اس کے ساتھ بندھی ہوئی نہیں تھی، کوئی ذریعہ اس کی حرکت کا نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہ کسی زندہ شے کی مانند کھڑکی کی جانب جا رہا تھا۔ شہباز چکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ خنجر میں زندگی کیسے دوڑ گئی تھی؟ پھر کہیں دور سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوتا تھا کہ گولیوں کی آواز نے پہرے داروں کو اٹھا دیا تھا۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن شہباز کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اس کھڑکی کے پاس گیا جس سمت میں خنجر حرکت کر رہا تھا۔ جلدی سے پردہ ہٹایا۔ کھڑکی بند تھی، لیکن نچلے حصے کا چوڑا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس کے نوکدار ٹکڑوں سے خون کے سرخ قطرے کمرے کے فرش پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ دروازہ کھولو، باہر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں، سیٹیاں بج رہی تھیں، قدموں کی آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں، لیکن شہباز حیران اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس چپ چاپ دیکھتا رہا۔ کھڑکی بند تھی، لوہے کی مضبوط سلاخیں بدستور لگی ہوئی تھیں۔ پھر ایسی کون سی شخصیت ہو سکتی تھی جو اس ٹوٹے ہوئے شیشے کی راہ سے اندر آئی؟ یا یہ صرف میرا وہم ہے؟ لیکن نہیں، صندوق کا ٹوٹا ہوا حصہ، فرش پر پڑا ہوا خنجر، وہ سرسراتی آوازیں جو اس نے دروازے کے باہر سنی تھی، اور سب سے بڑھ کر خون کی وہ ٹپ ٹپ جو شیشے کی نوک سے اب تک جاری تھی۔ کیا یہ باتیں اس وہم کی تردید کرنے والی نہیں ہیں؟ شہباز نے سوچا، اور اس کے بعد اس نے متعلقہ افراد سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تفصیل اس نے انسپکٹر سرفراز کو بھی بتائی تھی، کیونکہ سرفراز مکمل طور پر خنجر والے کیس سے متعلق تھا، اور سرفراز نے مجھے فون پر رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا، ایک دلچسپ کہانی سامنے آئی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا کرو، میٹنگ ہال اور عجائب خانے والی عمارت کے سامنے پہنچ جاؤ۔ جب میں وہاں پہنچا تو سرفراز مجھے باہر ہی مل گیا، اور اس نے ساری تفصیل مجھے بتاتے ہوئے اس خنجر کی جانب اشارہ کیا جو اب بھی زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک ایسی قیمتی چیز جس کے بارے میں پوری کہانی موجود تھی، باہر بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، لیکن کس کی ہمت تھی کہ اسے اٹھا کر دوبارہ صندوق میں رکھ دے؟ ہر شخص جانتا تھا کہ اس خنجر کو ہاتھ لگانے والا زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے جو یہاں موجود تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معمولی حیثیت کا مالک ہو۔ لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ دل میں سب یہ یقین رکھتے تھے کہ خنجر کو چھونے والا اس دنیا میں نہ رہے گا۔ کیا دلچسپ بات تھی! بہرحال، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جگہ فرش زمین پر بے ضرر اور بے اہمیت خنجر موجود تھا، اور وہیں اس کے پہلو میں علی شہباز گاؤن پہنے، آنکھیں دہشت آمیز، سر کے بال کھڑے، پریشان حال دیوار کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اپنا ستا ہوا چہرہ اس نے میری طرف کر کے سہمی آواز میں کہا، کیا خیال ہے، اس خنجر کو واپس صندوق میں رکھنا چاہیے؟ اتنا دلیر ہونے کے باوجود شہباز کی آواز کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ سرفراز بھی خاموش تھا۔ بے خبری میں اس کی نگاہ اپنے 2 سپاہیوں میں سے ایک بلاوردی آدمی کی طرف گئی جو ان کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں اسے رکھ دیتا ہوں۔ 1 منٹ رکو، علی شہباز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ گہری خاموشی چھا گئی، سانسوں کی بھاری آوازیں عجائب خانے کے صاف ماحول میں گونج رہی تھیں۔ سپاہی نے سوالیہ انداز میں علی شہباز کو دیکھا، اور علی شہباز نے کہا، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اس خنجر کو ہاتھ لگانے میں بڑا خطرہ ہے۔ میں جانتا ہوں جناب، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس خنجر کو ہاتھ لگانے والا اس دنیا میں نہیں رہتا؟ میں نے سنا ہے، سپاہی بولا۔ اس کے باوجود؟ جناب، فرض تو فرض ہی ہوتا ہے نا، سپاہی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ گویا تم اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے؟ ہاں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سپاہی نے کہا۔
بڑا ہی بے خوف آدمی تھا۔ اس نے لاپرواہی سے خنجر اٹھا کر اس ٹوٹے ہوئے شیشے کے صندوق کے اندر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، بلا وجہ صاحب ہمت تو کرنی چاہیے نا انسان کو۔ اب آپ نیا شیشہ لگوا دیجئے، سب کام مکمل ہے۔ سپاہی کے لہجے میں دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا، لیکن بعد میں اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا اس نے دل دکھا کر رکھ دیا۔ سپاہی کی لاش اس کے گھر کے بیڈ روم میں ملی۔ اس کی گردن کسی بکری کی طرح ذبح کر دی گئی تھی، اور یہ اطلاع مجھے سرفراز نے دی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا تھا، لیکن اس بات نے یہ احساس دلا دیا کہ یہ سارا معاملہ بے مقصد نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خنجر کو چھونے والا دنیا میں باقی نہیں رہنے والا۔ کئی دن گزر گئے، گرمی شدید ہو گئی اور واقعات بھی تیز رفتاری پر تھے۔ وہ کمرہ جس میں خنجر رکھا تھا مرمت کی وجہ سے تماشائیوں کے لیے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ کچھ آدمی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی درستگی اور کٹے ہوئے پردے کی تبدیلی میں مشغول تھے، لیکن وہ صندوق جس میں بدنصیب سپاہی نے اپنے ہاتھ سے خنجر رکھا تھا یوں کا تو مرمت کے لیے باقی تھا۔ خنجر کی موجودگی میں شیشہ لگانے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، اس لیے یہ کام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب بھی ایک آدمی ان کاریگروں کی پشت پر علی شہباز کی طرف سے خنجر کی حفاظت اور لوگوں کو صندوق سے دور رکھنے کے لیے متعین تھا۔ بہرحال میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں اس آبادی میں کتنے افراد ایسے ہیں جو اس خنجر کی ہیبت ناک کیفیت کا صحیح اندازہ کر سکتے ہوں گے۔ کتنوں کو معلوم ہے کہ کس طرح کی داستانیں اس خنجر سے وابستہ ہیں، اور کس طرح طور علی کا سایہ اس خنجر کی وجہ سے اس عمارت پر ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا تھا؟ بات ایک جگہ منجمد ہو گئی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمایوں کے آنے کے بعد اس سارے واقعات سے اپنے آپ کو آزاد کروں گا، اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ فلیٹ چھوڑ دوں گا۔ پھر انتہائی کوشش کر کے میں واپس لندن چلا جاؤں گا۔ یہاں اب میرے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ لندن کی زندگی بہرحال میرے لیے اجنبی نہیں تھی، اور میں وہاں اپنے لیے کہیں بھی کوئی ٹھکانہ تلاش کر سکتا تھا، اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم وہاں میرے ایسے شناسہ تو نہیں ہوں گے جو میرے خاندانی پس منظر سے واقف ہوں اور یہ جان سکیں کہ میں کون ہوں۔ بس یہی احساسات تھے۔ اس وقت بھی میں ایک بازار سے گزر رہا تھا، اور میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے کہ اچانک مجھے وہی عورت نظر آ گئی۔ کچھ اس طرح سے میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں پائی تھی، اور میں بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہم دونوں ایک حادثے کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آئے، اور پھر وہ برق رفتاری سے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں صرف ہاتھ کھڑا کر کے رہ گیا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بہرحال یہ پراسرار حسینہ ایک الگ مشکل تھی میرے لیے۔ کون ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس دن میں سرفراز کی تلاش میں نکلا تو سرفراز مجھے وہیں عجائب گھر میں ملا، اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب گو یہاں ایک مستقل ذمہ داری ہی لگ گئی ہے میری۔ سرکاری طور پر مجھے اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ جب تک اس خنجر کا معاملہ حل نہ ہو میں ان ذمہ داریوں میں مصروف رہوں۔ کاش اس کے بارے میں میرے قدم آگے بڑھ سکیں۔ ویسے میں نے اس کمرے کو ایک ایک انچ کر کے دیکھا ہے۔ کھڑکیاں فرش سے زمین تک 30 فٹ کی بلندی پر ہیں، اور باہر لون پر چوبی زینہ ڈنڈوں کا نشان تک نہیں۔ پھر اس کے علاوہ لوہے کی سلاخیں جو کھڑکیوں کے باہر لگی ہیں وہ جوں کی توں موجود ہیں۔ ان حالات میں عقل کام نہیں کرتی کہ کس طرح کوئی آدمی اس کمرے میں داخل ہوا۔ ممکن ہے وہ طور علی کے ان چھوٹی قامت کے بونوں میں سے کوئی ہو، جن میں سے ایک کو میں دیکھ بھی چکا ہوں۔ بونا کیا؟ دودھ پیتا بچہ بھی اس میں سے اندر نہیں آ سکتا۔ تم نے ان پر غور نہیں کیا؟ سرفراز نے کہا۔ لیکن وہ خون جو کھڑکی کے ساتھ لگا ہوا ہے، میں بولا۔ ہاں، اسی خون نے تو پریشان کر دیا ہے۔ ویسے آج رات میں پھر یہاں قیام کروں گا، اگر تم چاہو تو تم بھی میرے ساتھ یہاں رکو۔ ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے سرفراز، اگر کوئی ترکیب ہو سکے تو یہ خنجر واپس طور علی کو پہنچا دیا جائے، اور ہاتھ جوڑ کر کہا جائے کہ بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میرا مقصد؟ بابا عبدالحق جو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے ہیں، اور ان کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ صندوقچہ یا خزانہ میرے ہی لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ کئی ایسی مشکلیں پیش آ گئی تھیں جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ بہرحال میں اور سرفراز اس رات بھی اس پرسرار جگہ پر موجود تھے، جہاں سے ہم اس جگہ کا بھرپور جائزہ لے سکتے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کی بات ہے کہ سیٹی بجنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، اور سرفراز نے میرا بازو دبایا۔ ہم دونوں مستعد ہو گئے۔ سرفراز دبے پاؤں آگے بڑھا، اور قریب جا کر اس نے دروازہ ساتھ والے کمرے سے چند انچ کھول دیا۔ میں بھی وہیں موجود تھا۔ مشرق کی وہ کھڑکی جس کی کل مرمت ہوئی تھی پرشور آواز کے ساتھ ٹوٹتی سنائی دی تھی۔ زرد رنگ کا پردہ جو اس کے اندر لگا ہوا تھا ایک طرف ہٹا، اور ایک لمبی سی چیز اس صندوق کی طرف بڑھی جس میں خنجر رکھا ہوا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی شخص اندھیرے میں کسی چیز کو ٹٹولتا ہے۔ یہ آوازیں سن کر کم از کم میرا دل تو بڑی زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر کی کھڑکی کی اونچائی 30 فٹ سے کم نہیں تھی، لیکن جو اس تک پہنچا تھا وہ جن تھا۔
جسے زمین پر کھڑے ہو کر اپنا بازو کھڑکی تک پہنچایا اور اس کا شیشہ توڑ کر آہنی سلاخوں سے صندوق تک لے گیا۔ میرے سرد پسینے کے قطرات پیشانی پر نکل آئے تھے، لیکن سرفراز کی حیرت مختلف تھی۔ جو ہی وہ پراسرار بازو، جس کا ہاتھ کسی بہت بڑے کیکڑے کے پنجے سے ملتا تھا، صندوق کی طرف بڑھا، سرفراز نے جلدی سے اپنے لباس سے ایک برقی مشعل نکالی اور اس کے دباتے ہی تیز روشنی ٹوٹے ہوئے صندوق سے گزر کر اس ہاتھ تک گئی۔ لیکن اتنے میں وہ چیز پیچھے ہٹنے لگی اور اس کے ساتھ ہی خنجر بھی۔ اچانک ہی شہباز کی آواز ابھری، جلدی کرو سرفراز، کہیں وہ بھاگ ہی نہ جائیں، ادھر آ کر کھڑکی کھولو۔ سرفراز تو مصروف تھا، لیکن میں نے پاس والی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اسے کھولا اور سرفراز دوسری طرف چلا گیا۔ لیکن ہر طرف ویرانہ، نہ آدمی، نہ آدمزاد، نہ کوئی زینہ، نہ زینے کا نشان۔ ہم لوگ متحیر رہ گئے۔ شہباز میرے پہلو میں کھڑا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وہ ہاتھ جو میرے شانے پر رکھا تھا زور زور سے کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد سرفراز بھی ہماری طرف مڑا اور اس کے لیمپ کی روشنی میں شہباز کا چہرہ اتنا سرد اور سہما ہوا نظر آتا تھا جس طرح ایک بچے نے بھوتوں کا قصہ سنا ہو، جبکہ نیچے ہال میں سپاہی بڑے اطمینان سے گشت کرتے پھر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ صرف جنات کا کارنامہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ باہر ایک دم ایک ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کے بعد چھت پر دوڑنے کی سی آوازیں، لیکن بیکار، سب کچھ بیکار۔ البتہ بات کی تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ آنے والا دیوار سے کمند لگا کر اور بیلوں کو پکڑ پکڑ کر اترا اور چڑھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سرفراز نے بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھا اور یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بازو نما چیز جو ہم نے شیشے کے صندوق کی طرف بڑھتی ہوئی دیکھی تھی دراصل ایک طرح کا آلہ تھا جس سے مالی درختوں کی شاخیں کاٹا کرتے ہیں۔ اس کے سرے پر اس طرح کا دستہ لگا ہوا تھا جس کو رسی کھینچ کر دور ہی سے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ بات ہم تینوں کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ وہ چیخ کی ہیبت ناک آواز تھی اور اس کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یہ رات خوف و ندامت کی رات تھی۔ دن کی روشنی افق پر نمودار ہوئی تو ہم دونوں کے ہیبت ناک خیال کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک آلہ جس کی کیفیت سرفراز نے بیان کی تھی اس جگہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس خون کا چھوٹا سا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ جھک کر دیکھا تو کٹا ہوا انسانی ہاتھ بے رنگ اور مردہ اس آلے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس ہاتھ کو دیکھ کر ہمارے دل ہل کر رہ گئے۔ ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کل رات کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی نوک اب بھی اس میں چبھی ہوئی تھی۔ کیا سمجھے؟ سرفراز نے مجھ سے کہا اور پھر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانتے ہو یہ ہاتھ کس کا ہے؟ مجھ سے زیادہ اسے اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔ جو شخص خنجر لے کر بھاگا ہے اس کا نام کرون ہے، یعنی مقامی نام شمریز۔ سوال یہ ہے کہ اب وہ خنجر کس کے پاس ہے، کرون کے پاس یا تور علی کے پاس؟ پھر اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے خنجر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے دنوں جو ہنگامہ آرائی رہی تھی اس سے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے اور میں اور سرفراز عجیب و غریب حالات کا شکار رہے تھے۔ کچھ دوسرے افراد بھی ان حالات کا شکار ہو گئے تھے۔ ایک سپاہی زندگی کھو بیٹھا تھا، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا تھا ناقابل فہم تھا۔ البتہ خنجر کے عجائب گھر سے چوری ہونے کے بعد بڑا سکون چھا گیا تھا۔ پریشانی ہوئی تو انتظامیہ کے ان افراد کو ہوئی ہوگی جو اس سلسلے میں جواب دہی کے ذمہ دار تھے، جیسے شہباز، لیکن اس شخص سے ہمارا کوئی گہرا واسطہ نہیں تھا۔ چند روز تک تو ہنگامہ آرائی رہی اور اس کے بعد سرفراز سے بھی میری ملاقاتیں کم ہو گئیں۔ ہمایوں نے البتہ دو تین بار فون پر بتایا تھا کہ اس کی مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میرے دوست، تم اطمینان سے فلیٹ پر رہو، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے صورتحال کا علم ہے، ممکن ہے تمہارے لیے میں کوئی بہتر صورتحال دریافت کر سکوں۔ میں نے اپنا تجزیہ کیا، خاندان والوں کی طرف سے اب رخ کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ وہ قیمتی خزانہ حاصل کرنے کے بعد میں بابا عبدالحق کے ساتھ کہیں روپوش ہو گیا ہوں اور اب زندگی کے مزے لے رہا ہوں گا۔ ان جاہل بدبختوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ خزانہ میرے لیے کتنا مشکل ثابت ہوا تھا۔ جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ بابا عبدالحق کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہیں موت کا شکار ہو گئے ہوں، حالانکہ انہوں نے اس صندوقچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اب دماغ کو خراب کرنے سے فائدہ نہیں تھا، تو بات وطن اور اہل وطن کی ہو رہی تھی۔ ہمایوں نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ فکر نہ کروں، اور واقعی اس نے میرے لیے سارے انتظامات بھی کر دیے تھے۔ بے شک لندن جانے کا خیال کئی بار دل میں آیا تھا، لیکن اگر وطن میں واقعی کوئی سہارا مل جاتا تو اپنا وطن وطن ہی ہوتا ہے۔ اہل وطن کو دور سے بھی دیکھ کر سکون ملتا ہے، جبکہ گوڑی چمڑی والے اپنے کلچر سے الگ لوگ کتنے ہی قریب آئیں لیکن اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں پھر رک گیا اور اپنی تھوڑی بہت ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا۔
میرے پاس کچھ رقم بھی تھی جو میرا ساتھ دے رہی تھی، زندگی کی ہر چیز میرے پاس موجود تھی، لیکن جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس تو وہ اپنے لیے مشکلیں تلاش کرتا ہے۔ خنجر والے معاملے کو بھولا تو خیر کسی صورت نہیں جا سکتا تھا، لیکن بس اس کی یادیں ذہن سے ذرا پرے ہی رکھنی تھی۔ لیکن پھر یہ مسئلہ دوبارہ جڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس دن میں ایک مخصوص علاقے سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس پراسرار حسینہ کو دیکھا۔ وہ مجھ سے بے خبر سامنے چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھلا کیسے بھولی جا سکتی تھیں؟ میں برق رفتاری سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسے میرے آنے کا علم نہیں تھا۔ بہرحال میں تیز رفتاری سے اس کا پیچھا کرتا ہوا اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے فلیٹ میں کے دروازے تک پہنچ گیا۔ تب اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میں اس کے پیچھے موجود ہوں۔ اس نے متجسس نظروں سے مجھے دیکھا۔ تب میں نے ہنس کر کہا، اب آج بھی آپ وہی رویہ اختیار کریں گی؟ یعنی آپ کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت ہوگی اور آپ تعجب سے پوچھیں گی کہ میں کون ہوں؟ آپ مجھے بالکل نہیں جانتی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ میں اس کے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے فلیٹ میں سناٹا اور خاموشی تھی اور میں اس کا راز معلوم کرنے پر آمادہ تھا۔ فلیٹ کا دروازہ اس نے میرے سامنے ہی کھولا تھا، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ جہاں بھی گئی تھی اپنے فلیٹ کو مقفل کر کے گئی تھی۔ لیکن بہرحال میں اس کے راز کو جاننے کے لیے بڑی شدت سے طلبگار تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر ایک کمرے کی جانب بڑھی اور میں اس کمرے میں داخل ہو گیا، لیکن ابھی میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی کہ مجھے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اپنے ہاتھ سر کے اوپر اٹھا لو دوست، ورنہ کئی گولیاں بے آواز نکلیں گی اور تمہارے بدن میں گہرے سوراخ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بھاری آواز تھی اور اس کے ساتھ ہی پراسرار عورت نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر پھرتی سے میرے لباس کی تلاشی لینے لگی۔ سرفراز کا دیا ہوا پستول میرے پاس ہی رہتا تھا۔ اس نے وہ پستول میرے لباس سے نکال دیا اور میں اس کی پھرتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ دل میں نے سوچا کہ بے وقوف آدمی ایسی مصیبتیں خریدتے پھرتے ہیں، تم خود اپنے لیے عذاب مول لے رہے ہو۔ اس آواز نے کہا، چلو تم دروازہ بند کر دو شینا۔ اور لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکی کا نام شینا ہے۔ پھر وہ شخص میرے سامنے آ گیا جس نے مجھ پر پستول تانا تھا اور میں نے اسے ایک نظر میں پہچان لیا۔ یہ لازمی طور پر کرون تھا، کرون، لیکن وہ جس حالت میں تھا وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کا چہرہ شدید زخمی تھا، ماتھے پر پٹیاں کسی ہوئی تھیں اور وہ اس وقت بری حالت میں نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا لاغر ہو رہا تھا اور بدن اتنا کمزور کہ اسے دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ تو ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ بہرحال اس نے سخت لہجے میں کہا، موت اتنی آسان چیز نہیں ہوتی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تم شینا کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو اور اس وقت تمہارا یہاں آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ خنجر آپ کے پاس موجود ہے؟ یہ میں تمہیں ذرا مکمل طریقے سے بتاؤں گا، اس نے کہا، اور اس کے بعد پستول کے بل پر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری مجبوری تھی۔ انہوں نے ایک موٹا سا رومال میرے منہ میں ٹھونس دیا اور گردن میں ایک رسی پیچھے کی سمت میں باندھ دی، کلائیوں کے پیٹ کی جانب کسا اور پھر ایک طرف لے جا کر انہوں نے میرے بے بس بدن کو دیوار میں لگی ہوئی کھونٹیوں کے ساتھ مضبوطی سے کس دیا۔ بندی ہوئی آنکھوں کی وجہ سے میں دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن ان آوازوں کی بنا پر جو کمرے میں پیدا ہو رہی تھی معلوم ہوا کہ کرون اور شینا رخصت ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جلدی جلدی کچھ چیزیں اکٹھی کر کے باندھی اور پھر کھلے دروازے باہر چلے گئے۔ خاموشی طاری ہو گئی، میری آواز تک بند تھی اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ لیکن پھر نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بات ہوئی، قدموں کی چاپ ابھری اور اس کے بعد میری آنکھوں کی پٹی کھولی گئی، پھر میرے منہ سے وہ کپڑا نکال دیا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ مزید حیرتناک بات تھی جسے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا۔ کیا یہ اس کی ذاتی کوشش تھی یا پھر کرون نے اجازت دی تھی اسے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، مجھے اس حالت میں کھڑے ہوئے بہت وقت گزر گیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی تکلیف میں بے پناہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس پر عجیب و غریب سوچیں، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کاش بابا عبدالحق یہ ڈرامہ شروع ہی نہ کرتے۔ ان کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہو گئی تھیں۔ وہ کون تھے، کیا تھے، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال بڑی پریشانی ہو رہی تھی اس وقت۔ کسی کو میرے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں یہاں پر مقید ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں اس قید میں رہنے کے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور نہ جانے کتنا وقت اسی طرح گزر گیا۔ رات کا وقت اور بھیانک سناٹا ہر طرف۔ میری اس وقت کی بری حالت کا اندازہ شاید کسی کو نہ ہو سکے۔ میرے بازوؤں اور پیٹھ میں شدت کا درد ہونے لگا تھا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی آنے والا ہے، ممکن ہے کوئی طور علی کا نیا فن پارا۔ اور اس کے بعد در حقیقت چھت پر مجھے پاؤں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دینے لگی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز میرا وہم ہے یا حقیقت، لیکن جس طرح خوف کا مجھ پر یہ آواز سن کر طاری ہوا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔
یوں سمجھ لیجئے کہ اگر منو برف کسی آدمی کے دل پر رکھ دی جائے تو جو حالت اس کی ہو سکتی ہے وہ میرے دل کی تھی۔ بے بس اور محتاج میں یہاں کھڑا ہوا تھا اور ایک پراسرار ہستی پراسرار ذریعے سے خنجر کی تلاش میں مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور گھپ اندھیرے میں بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ان کپڑوں میں سے ایک کو جو کھڑکیوں میں ٹنگے ہوئے تھے حرکت کرتے دیکھا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے بعد وہ پردہ ایک طرف کو ہٹ گیا اور ایک بدنما کبڑی صورت کھڑکی میں داخل ہونے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ایک مڑا ہوا خنجر اس کے دانتوں میں دبا ہوا ہے۔ میری دہشت دیوانگی میں تبدیل ہونے لگی۔ انتہائی جوش کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی جو میرے لیے موت ثابت ہو رہی تھی۔ درد کی تیز ٹیسیں میرے بائیں شانے میں اٹھ رہی تھیں اور ساتھ ہی بھیانک منظر، کھڑکی میں جھکی ہوئی پراسرار صورت، اس کے منہ میں پکڑا ہوا خنجر، کمرہ اور تنہائی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا لگا جیسے گہرے پانی میں گرتا جا رہا ہوں۔ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز اور پھر بے خبری اور بے ہوشی۔ میرا جسم و دماغ تھکن کا احساس فراموش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو سرفراز کے سامنے پایا۔ سرفراز نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم ہوش میں آ گئے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم وہاں کیسے پہنچ گئے تھے۔ آہ، شاید میں کچھ نہ بتا سکوں اس بارے میں، لیکن مجھے بھی یقین نہیں آ رہا سرفراز کہ اس اجنبی جگہ تم کیسے آ گئے۔ بس اتفاق کی بات ہے، یوں سمجھو کہ قدرت نے میری رہنمائی کی ہے۔ میں اس علاقے سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو اس کھڑکی کی جانب جاتے دیکھ لیا اور یہ شخصیت ایسی تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ برقی تاروں کے ذریعے اس کھڑکی تک پہنچا تھا۔ بس یہ سمجھو کہ عام لوگ ایسی جرات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال وہ 40 فٹ کی بلندی سے اتنی اوپر گیا اور جب میں نے اسے ٹریس کیا تو وہ اتنی بلندی سے درخت پر کودا، پھر درخت سے زمین پر، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بلی کی طرح ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ کرون یا تمہارے الفاظ میں شمریز اسی مکان میں رہتا تھا؟ نہیں، میں یہ بات نہیں جانتا۔ کیا ایسی بات ہے؟ ہاں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کہ خنجر اس وقت اس کے قبضے میں ہے اور شاید یوں لگتا ہے جیسے تور علی کرون تک پہنچنے میں ناکام رہا ہے۔ سرفراز نے بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھ ملے اور بولا، اگر ایسی بات ہے تو ہمیں ایک خیال دل سے نکالنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ یہ کہ تور علی کوئی غیر حقیقی شخصیت نہیں ہے۔ وہ بے شک ایک ایسے گروہ کا سربراہ ہے جو انتہائی خوفناک صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک پر قابو پا لیں۔ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بقول تمہارے اگر خنجر کرون کے قبضے میں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تور علی کا ہر کارا اس عمارت تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتا۔ سرفراز بولا، شاید ایسا ہی ہو۔ بہرحال ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمایوں ہی کا فلیٹ ہے۔ کافی دیر تک یہاں رہنے کے بعد سرفراز مجھ سے اجازت مانگی اور مسکرا کر بولا، یہ تو وہ والی بات ہے کہ ہم تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا، یعنی یہ کہ یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے اپنی کیفیت کا جائزہ لیا۔ میں نہ زخمی تھا نہ بیمار، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ رات حسب معمول گرم تھی اور کھڑکی سے باہر گاڑیوں کی آمد و رفت کا شور مدھم پڑ گیا تھا۔ نہ جانے رات کا کیا بجا تھا، چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے باہر سیاہ رات سیاہ محل کی طرح اندھیری چادر کی مانند فضائے بسیط پر پھیلی ہوئی تھی۔ نکھرے ہوئے صاف آسمان پر تاروں کے الماس روشن تھے۔ پھر میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر میز پر جا بیٹھا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ باہر کے دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ شاید یہ میرا وہم تھا یا میری دماغی پریشانی۔ میں اس دستک کو سنتا رہا، پھر باہر آیا۔ ایک عجیب طرح کی دہشت مجھ پر سوار ہو گئی۔ میں نے جلدی سے بجلی کا بٹن دبایا اور اس کی روشنی میں بند کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ دل میں آیا کہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دوں، لیکن پھر سوچا نہ جانے کون ہے جو یہ گھنٹی بجائے جا رہا ہے۔ اپنے کمرے میں واپس جا کر میں نے پستول جیب میں رکھا۔ دستک پھر سنائی دی اور پھر میں نے دیکھا کہ کسی نے لیٹر باکس کا جو ڈھکن جو دروازے میں لگا ہوا تھا ذرا سا اٹھایا۔ میں نے جھٹ بلب بلند کر دیا۔ دروازے کی طرف سے آنے والی مدھم روشنی اس بات کا ثبوت تھی کہ لیٹر باکس کا ڈھکن اب اونچا اٹھا ہوا ہے، اور یہ باہر کے لیمپ کی روشنی تھی جو اس درس سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بڑی خاموشی سے اس کو جھکا دیا گیا۔ پھر ایک بار پھر وہی دستک سنائی دی تو میں نے روبدار لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ لیکن میری کسی بات کا جواب نہیں ملا۔ ایک عجیب طرح کی کشمکش میرے دل و دماغ میں برپا ہو گئی تھی کہ کیا کروں، کیا نہ کروں، کون آیا ہے یہ؟ آدھا منٹ، 1 منٹ، پھر وہی آواز سنائی دی۔ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے اور زیادہ گرجدار لہجے میں کہا،
کون ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ اور جب تک نہیں بولو گے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لیٹر باکس کا ڈھکنا ہلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک عمل کیا اور میں نے دروازے کی طرف بڑھا اور پاس جا کر دو زانوں بیٹھ گیا۔ ڈھکنا اب پوری طرح اٹھ گیا تھا۔ اس کے سوراخ کی راہ سے میں نے باہر کی طرف دیکھنے کی پوری طرح کوشش کی۔ روشنی میں دو آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا کہ وہ کس کی ہیں اور کون اس پراسرار طریقے سے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اب میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے پستول کی نال اس شگاف سے اندر داخل کی اور کہا، تم کون ہو؟ میں فائر کرتا ہوں۔ لیکن اب بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اچانک ہی ایک عجیب طرح کا دھواں اور غبار اس شگاف کی راہ سے اندر آتا ہوا محسوس ہوا اور صرف اس لمحے کے اندر اندر مجھے اپنی ناک، آنکھیں اور منہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے اعصاب اس طرح میرا ساتھ چھوڑ گئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں۔ پستول پر بھی میری گرفت قائم نہ ہو پائی اور میں نے پستول کے گرنے کی آواز سنی، لیکن یہ آخری ہوش کا احساس تھا جو مجھے ہوا۔ اس کے بعد کوئی ایسا احساس نہ رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔